سوال ہے کہ غیر مسلم کے جواب میں صرف وعلیکم کیوں، یا اور کچھ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو دیکھیے، سب سے پہلی بات تو میں آپ کے سامنے یہ واضح کر دوں کہ حدیث میں جو یہ ملتا ہے کہ وہ لوگ یہود اگر تم کو سلام کریں تو تم وعلیکم سے جواب دو، ایسا کیوں؟ اس کا پس منظر کیا ہے؟ تو دراصل بات یہ ہے کہ بعض یہود شرارت کرتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے تھے اور الفاظ سے کھیلتے ہوئے کہتے تھے السلام علیکم۔ تو السلام علیکم کا مطلب ہوتا ہے تم پر سلامتی ہو۔ تو یہ اصل میں دعا ہے۔ جب ایک مسلمان کسی کو کہتا ہے السلام علیکم تو مسلمان کی مراد یہ ہوتی تم پر سلامتی ہو۔ لیکن یہود کیا کرتے تھے، السلام جو یہ لفظ ہے، جو یہ ورڈ ہے، اس کے بیچ سے کچھ حروف کھا جاتے تھے، حذف کر کے السلام بولتے تھے، السلام علیکم، اور اتنی باریکی سے بولتے تھے کہ سامنے والا اس پہ احتجاج نہ کر سکے۔ یعنی اگر سامنے والا سوال اٹھائے، یعنی وہ فیل تو کرے گا کہ بندہ کیا بول رہا ہے، لیکن وہ اعتراض نہیں کر سکتا ہے۔ اعتراض کرے گا تو کہا جا سکتا ہے کہ آپ کو سننے میں فرق پڑا۔ تو یہود کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے السلام علیکم۔ السلام کا مطلب ہوتا ہے موت، تو السلام علیکم کا مطلب ہوتا ہے تم پر سلامتی ہو، اور السلام علیکم کا مطلب ہوتا ہے تم پر موت ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخی کرتے ہوئے، شرارت کرتے ہوئے یہود آ کے السلام علیکم بولتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو مدعا بنا کے کوئی بحث نہیں کرتے تھے، ان سے کوئی احتجاج نہیں کرتے تھے، کوئی شکایت نہیں کرتے تھے، بلکہ بس آپ اتنا کہتے تھے وعلیکم۔ آپ جواب میں السلام کی صراحت نہیں کرتے تھے۔ وعلیکم کا مطلب سیم ٹو یو، یعنی جب لاسٹ میں السلام نہیں جوڑا گیا، صرف کہا گیا وعلیکم، تو اگر سامنے والے نے یہ کہا السلام علیکم تم پر سلامتی ہو، تو اگر جواب میں کہا گیا وعلیکم تو اس کا مطلب ہوگا تم پر بھی سلامتی ہو۔ اور اگر سامنے والے نے کہا کہ تم پر موت ہو تو علیکم کا مطلب تم پر بھی موت ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کی ان شرارت کو دیکھتے ہوئے، بات کو آگے نہ بڑھاتے ہوئے، بحث نہ کرتے ہوئے، احتجاج نہ کرتے ہوئے کہتے تھے وعلیکم، سیم ٹو یو، تم پر بھی۔ اب تم سلام کہہ رہے ہو یا سام کہہ رہے ہو، یا تم فیصلہ کر لو۔ جیسا تم سلام کرو گے، جیسے تم خطب کرو گے، ویسے تم کو جواب دے دیا گیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اما عائشہ رضی اللہ عنہ تشریف فرما تھی، اور اسی بیچ میں کسی نے کہا، کسی یہودی نے السلام علیکم، یعنی سلام نہیں کہا، السلام علیکم۔ تو اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس کو سمجھ لیا، نوٹس کیا کہ یہ شخص سلام کے بجائے کچھ اور کہہ رہا ہے۔ تو اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے فوراً کہا وعلیک السلام واللعنہ، اور بہت کچھ آگے بول دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا، کہا نہیں، یہ سب بولنے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے جو کچھ بھی کہا ہے ہم نے رپلائی کر دیا، اس کو وعلیکم کہہ دیا۔ تو یہ پس منظر ہے اس کا وعلیکم۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو بھی یہ تعلیم دی کہ دیکھو، تم لوگوں کے ساتھ بھی یہ لوگ اس طرح کی شرارت کریں، اس طرح کا سلام کریں، تو تم جواب میں صرف وعلیکم کہہ دو، ختم۔ السلام نہیں، صرف وعلیکم، ختم۔ تو یہ پس منظر ہے وعلیکم کہنے کا، کہ اگر کوئی نان مسلم شرارت کرتے ہوئے کہتا ہے السلام علیکم، تو اس کے جواب میں کہا گیا ہے وعلیکم کہنا۔ اس کو بہت سارے اہل علم نے اسی حالت کے ساتھ خاص مانا ہے، یعنی جب واقعتاً کوئی نان مسلم اس طرح سے شرارت کرتے ہوئے کہے گا السلام علیکم، تو اس کے جواب میں وعلیکم کہا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی نان مسلم بہت ہی کلیئر طور پہ کہتا ہے السلام علیکم، یعنی ہمارا جو سلام ہے، اسلامک جو سلام ہے، ان الفاظ میں بہت ہی کلیئر بولتا ہے، تو اس کے جواب میں ہم بھی کلیئر بول سکتے ہیں وعلیکم السلام۔ یہ شیخ البانی رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے، یہ شیخ البانی رحمہ اللہ کا موقف ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب سلسلہ صحیحہ میں ایک طویل بحث کی ہے، اور لمبی بحث کرنے کے بعد اس میں شیخ البانی رحمہ اللہ نے اسی کو راجح قرار دیا ہے کہ اگر سامنے والا مکمل سلام کرتا ہے اور بہت ہی واضح طور پہ سلام کرتا ہے، تو اب ہماری یہ اخلاقی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو جواب دیں مکمل سلام کے ذریعے سے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جو بھی ہے۔ البتہ یہاں پہ یہ بحث ہو سکتی ہے کہ جب ہم ایک نان مسلم کے لیے جو سلام کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو یہاں سلام کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟
رحمت کا کیا مطلب ہو سکتا ہے، برکت کا کیا مطلب ہو سکتا ہے، اور جب وہ سلام کرتا ہے تو وہاں پہ سلام کا، رحمت کا، برکت کا کیا مطلب ہو سکتا ہے، اس پر بحث ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ اگر وہ کلیئر سلام کر رہا ہے تو ہمیں مکمل جواب دینا چاہیے، وعلیکم السلام، وہ السلام علیکم کہہ رہا ہے، وعلیکم السلام، تم پر اللہ کی سلامتی ہو۔ اگر وہ نان مسلم ہے تو اس پر سلامتی کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اسے ایمان کی توفیق عطا فرمائے، اسلام کی ہدایت دے، تو یہ سب مطلب ہو سکتا ہے۔ لیکن جب وہ کلیئر سلام کر رہا ہے تو ہمیں بھی اس کو کلیئر سلام کرنا چاہیے۔ وہ ہمارے لیے دعا دے رہا ہے تو ہمیں بھی اس کے حق میں جو اس کے لیے بہتر ہو سکتا ہے وہ دعا دینا چاہیے۔ تو ہم بھی جب وعلیکم السلام کریں گے تو اس کے حق میں جو بہتر بات ہو سکتی ہے، جیسے ایمان، اسلام کی طرف ہدایت، تو سمجھیے اس معنی میں ہم اس کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ تو خلاصہ یہ کہ جو وعلیکم کی بات ہے وہ اس پس منظر میں ہے۔ آج بھی اگر کوئی اس طرح کی شرارت کرے تو یہاں بھی اسی طرح جواب دیا جائے گا وعلیکم۔ لیکن اگر کوئی کلیئر اور واضح طور پر سلام کر رہا ہے السلام علیکم، تو ہمیں ویسے ہی مکمل جواب دینا چاہیے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ کا یہ موقف ہے اور یہ بات ٹھیک لگتی ہے۔ یہاں پر جو کچھ لوگ اعتراض کرتے نا کہ السلام علیکم کا جو معنی ہے ہم کیسے اس کو پلٹا سکتے ہیں، تو بھائی اگر آپ آگے سلام نہ جوڑیں، صرف وعلیکم کہیں تو بھی اس میں وہ معنی پیدا ہوتا ہے۔ اگر ایک نان مسلم نے آپ کو واضح طور پر کہا ہے السلام علیکم اور آپ کہتے ہیں وعلیکم، تو آپ یہاں لفظ سلام جوڑیں یا نہ جوڑیں، اسی کو آپ پلٹا رہے ہیں۔ تو بات تو وہی ہے۔ اس لیے شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب وہ مکمل سلام کر رہا ہے تو ہمارا بھی یہ اخلاقی فرض ہے کہ ہم اس کو اگر اس طرح اس سے بہتر جواب نہ دے سکیں تو کم سے کم اس طرح تو جواب دے جس طرح وہ ہم کو سلام کر رہا ہے۔ تو اگر کوئی نان مسلم کہتا ہے السلام علیکم تو ہمیں اس کو جواب دینا چاہیے، اچھا جواب دینا چاہیے، وعلیکم السلام کہنا چاہیے، صرف ایک ورڈ میں جواب نہیں دینا چاہیے۔